حیانت از قلم رضوانہ پرنس۔ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کا کہا ہوا جملہ، اس کی کوئی سوچ، قدرت کچھ اس طرح اس کے منہ پر دے مارتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے تو یہ محاورہ لوگوں کے تجربے کی بنا پر شاید ایجاد ہوا ہے کہ نیور سے نیور۔ اور اس پر بھی یہ محاورہ کچھ ایسا صادق آیا تھا کہ وہ اپنی ہی کہی ہوئی بات پر اب شرمندہ رہتی تھی۔ اس نے تو اپنی کزن اور دوستوں سے بھی ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کی نگاہوں میں اس کے لیے عجیب سا تمسخر ہوتا ہے۔ وہ نگاہیں کچھ نہ کہتے ہوئے بھی اسے بہت کچھ یاد دلا دیتی تھی۔ اسے بہت مان سے کہے ہوئے جملے خود اپنے اوپر ہنستے ہوئے محسوس ہوتے تھے اور وہ دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بھاری دل کے ساتھ نئی شادی کے سلسلے میں دی گئی ایک دعوت سے ابھی واپس لوٹی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بہت کھوئے ہوئے سے انداز میں اپنی جولری اتار رہی تھی۔ تبھی سمیر اس کے نزدیک چلا آیا۔ کیا بات ہے بھائی، ہماری بیگم اتنی چپ سی کیوں ہے؟ یار سارا راستہ بھی تم میری بات کا جواب بس ہوں ہاں میں ہی دے رہی تھی۔ سمیر نے بہت محبت سے اس کی شانوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے آئینے میں عکس کو دیکھا تو ایک بجھی ہوئی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ اور تو پہلے کیوں نہیں بتایا، میں ابھی سر درد کی ٹیبلٹ لاتا ہوں۔ اور کچھ پریشان سا ہو کر پلٹا۔ وہ منع ہی کرتی رہ گئی لیکن کچھ ہی دیر پہ وہ ٹیبلٹ ماں ایک گلاس پانی کے اس کے پاس کھڑا تھا۔ آج تم ماشاءاللہ کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی، 100% تمہیں نظر لگ گئی ہوگی۔ کتنے وثوق سے وہ کہہ رہا تھا، الینا کلس کر رہ گئی۔ میں حسین لگ رہی تھی، وہاں تو ایک نظر بھی مجھ پر ڈالنے کی فرصت نہیں ملی۔ خواتین میں راجہ اندر بنے بیٹھے رہے، اب گھر آ کر میرا خیال آ رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی کچھ الجھ کر کھڑی ہو گئی۔ سمیر کی ہتھیلی پر دھری ٹیبلٹ اٹھا کر منہ میں رکھی اور پھر پانی کا گلاس ایک سانس میں خالی کر کے سمیر کے ہاتھوں میں واپس تھما کر وہ منہ دھونے واش روم میں گھس گئی۔ پتہ نہیں منہ دھونا تھا یا وہ آنسو چھپانے تھے جو لاکھ روکنے کے باوجود ایک ضدی بچے کی مانند آنکھوں میں سے آنے کے لیے مچلنے لگے تھے۔ دیکھو الینا، یہ تم بلا وجہ کی تنقید کرنا چھوڑ دو۔ اگر زینی کے شوہر اسے اتنا چاہتا ہے، وہ خوش ہے، تو پھر بھلا تمہیں کیا پرابلم ہے؟ انیلا نے کچھ الجھ کر اسے ٹوکا تو وہ مزید جوش میں آ گئی۔ ارے واہ، یہ کیسا چاہنا ہوا بھلا! آپ اپنی پہلی شادی کی سالگرہ پر اتنی خوبصورت بیوی کی موجودگی میں سارے فنکشن، اس کا دھیان بس ہم ہی لوگوں کی جانب رہا۔ چلو شوہر بہت ہینڈسم ہو اور بیوی معمولی شکل و صورت کی ہو، تب اگر وہ حسرت سے کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھے تب بھی عقل تسلیم کرے گی، لیکن اتنی پیاری بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں کو ترسی نگاہوں سے دیکھتے رہنا مجھے تو چھچور پن لگتا ہے۔ اس نے دانت پیس کر کہا تو انیلا کو ہنسی آ گئی۔ اوف الینا، آخر تم کب تک مردوں کی اس عادت سے الجھتی رہو گی؟ یہ 99% مردوں کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ لڑکیوں کو گھورتے ضرور ہیں۔ اور بھئی خوبصورت لڑکیوں کے لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اچھی صورت بھی بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ انیلا نے مذاق میں بات کو ختم کرنا چاہا لیکن الینا کی سوئی تو وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ بے شک مردوں کی اس عادت کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن شوہر کو تو کم از کم اپنی بیوی کے احساسات کا خیال کرنا چاہیے۔ مجھے تو زینی پر ترس آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کا شوہر کس طرح ہم لوگوں کے گرد ہی منڈلاتا رہا تھا۔ قسم سے زینی کی محبت اس کی شخصیت اور حسن کی انسلٹ ہے۔ اس کے لہجے میں چھپی نفرت کو محسوس کر کے انیلا نے شرارت سے اسے دیکھا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تم کو کوئی ایسا شوہر مل گیا تو پھر کیا کرو گی تم؟ اللہ نہ کرے میرا لائف پارٹنر ایسا ہو۔ الینا نے بے اختیار جھرجھری سی لی۔ اللہ کی قسم انیلا، میں تو اس قسم کے شوہر کے ساتھ شاید 2 دن بھی نہ رہ پاؤں۔ الینا کی اس بات پر انیلا بے حد حیرانی سے دیکھنے لگی۔ یعنی اگر تمہارا شوہر تمہاری موجودگی میں کسی خوبصورت لڑکی کو ایسے دیکھے گا یا اسے کچھ زیادہ لفٹ کرا دے گا تو تم اتنی سی بات پر اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو گی، چاہے وہ بے شک تمہیں بے پناہ چاہتا ہو؟ ہاں، وہ قطعیت سے بولی۔ اور پھر اگر اس کی محبت سچی ہوگی تو وہ صرف اور صرف میرا ہی ہوگا نہ، بھلا اسے پھر کیوں دوسری عورتوں کی خوبصورتی میں کوئی دلچسپی ہوگی؟ اس کی ستائش بھری نظریں صرف میرے لیے ہی اٹھیں گی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا مان تھا کہ انیلا کچھ کہہ ہی نہ سکی، الجھی سی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تب الینا نے
اسے چھیڑتے ہوئے ٹاپک بدلا۔ بھئی ہم دونوں کے نام میں کتنی مماثلت ہے، انیلا اور الینا، لیکن خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یار کبھی میری باتوں کی گہرائی میں جا کر دیکھو، سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ چلو اسی بات پہ میں تمہیں گرما گرم چائے پلاتی ہوں۔ الینا کو ہمیشہ سے ہی اس بات سے شدید چڑ تھی کہ ایسی بیوی کے ساتھ ہونے کے باوجود مرد دوسری عورتوں کو کیوں گھورتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اپنی اس بات کے اظہار میں فرینڈز کے سامنے کر دیتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات تھی کہ اس کی کوئی بھی دوست اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ اس دن وہ کالج سے واپس آئی تو امی نے تمتماتے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے بتایا کہ شام کو فوزیہ پھپھو کی نند کے ساتھ ان کے گھر اس کے رشتے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ ابھی تو میں نے پڑھنا ہے۔ وہ بھی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ کیا مطلب پڑھنا ہے؟ ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اتنا بہترین رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ سمیر کو تم نے اکثر تقاریر میں دیکھا ہوگا، ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے، کتنی اچھی پوسٹ پر فائز ہے بینک میں، خاندان بھی دیکھا بھالا ہے۔ رشیدہ آپا بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں اسلام آباد میں، تم مزے سے اپنے گھر میں راج کرنا۔ انہوں نے جو اس رشتے کے خصائص بیان کرنے شروع کیے تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ الینا نے زچ ہو کر انہیں دیکھا۔ لیکن امی ابھی تو میرا BA بھی مکمل نہیں ہوا۔ اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ ہاں تو ہم کون سا فوراً ہی شادی کی تاریخ دے رہے ہیں؟ 3 ماہ بعد تمہارے ایگزامز ہیں، بس انشاءاللہ اس کے بعد ہی کی تاریخ فکس کریں گے، انہوں نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ امی میں تو سمیر کو اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہوں، نہ ہی ان کی عادت و اطوار اور نہ ہی ان کے نیچر کے بارے میں مجھے کچھ پتا ہے۔ اس نے بہت الجھ کر انہیں دیکھا تو مانو کسی نے انہیں آگ ہی لگا دی۔ کیوں آفتاب بھائی کے بیٹے کی شادی میں نہیں دیکھا تم نے اسے؟ اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہم تمہیں شادی سے پہلے اس کے ساتھ ڈیٹ پر بھیجیں تاکہ تم اس کی عادت و اطوار سمجھ سکو تو بی بی یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہوتی۔ ہوتا ہوگا تمہاری فرینڈز کے یہاں یہ سب کچھ، لیکن تمہارے ابو اس معاملے میں کتنے سخت ہیں تم تو جانتی ہو۔ کافی سخت لہجہ تھا ان کا۔ الینا بس بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ تب اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں انہیں اس پر ترس آنے کے ساتھ ساتھ پیار بھی آیا۔ دیکھو بیٹا، زندگی کی اصل حقیقتیں تو شادی کے بعد ہی کھل کر سامنے آتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہر لو میرج کامیاب ہوتی۔ ایک سمجھدار اور محبت کرنے والی بیوی میں اتنے گن ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے خیالات کے مطابق ڈھال سکے۔ اور میری بچی، تمہاری 2 چھوٹی بہنیں بھی ہیں جو کچھ ہی دنوں میں تمہارے قد کے برابر آ جائیں گی۔ ابھی ان کی ذمہ داری بھی ہمارے سر پر ہے۔ الینا، میری فکروں کو بانٹنے کی بجائے ان میں اضافہ تم مت کرو بیٹا۔ بہت محبت سے ان کے سمجھاتے ہوئے آخر میں ان کی آواز بھر گئی اور الینا بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ سوری امی، آپ جو کہیں گی ویسا ہی ہوگا، بس آپ روئے مت۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس بات کا ڈر ہو وہی بات سامنے آ جاتی ہے، تو ایسا ہی کچھ الینا کے ساتھ ہوا تھا۔ یوں تو سمیر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن الینا کی قسمت میں وہ بلا کا نظر باز تھا۔ اور دوسری بات جو کہ الینا کے دل کو ایک اذیت سے دوچار کیے رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ سمیر خواتین کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتا تھا۔ جب کبھی الینا کی فرینڈز اس کے گھر آتیں تو الینا سے زیادہ تو وہ پیش پیش رہتا، اتنی گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتا کہ الینا دل بسوز کر رہ جاتی، خاطروں کی انتہا کر دیتا۔ اس کی زندہ دلی، اس کی دلچسپ باتیں اور شاندار شخصیت الینا کی فرینڈز کو جیسے اپنے سحر میں جکڑ لیتی، لیکن الینا اس دوران جیسے کانٹوں پر لوٹتی رہتی۔ ہائے کیسے کیسے دعوے کیا کرتی تھی کہ اگر اس کا شوہر اس ٹائپ کا ہوا تو 2 دن بعد ہی نباہ نہ کر پائے گی، لیکن آج 2 ماہ ہونے کو آئے تھے، لیکن وہ بظاہر ٹھیک ٹھاک ہی گزارا کر رہی تھی، بس دل اندر ہی اندر گھٹتا رہتا تھا، سہما سہما ڈرا ڈرا سا رہتا تھا، جانے کیوں جی بھرا سا رہتا تھا۔ یوں تو سمیر اسے بے حد چاہتا تھا، اس کی ناز برداری بھی کرتا تھا، شکی مزاج بھی بالکل نہ تھا، لیکن اس کی یہ خصوصیت اس وقت الینا کو بالکل پس پردہ محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ الینا کو بالکل اگنور کر کے محفل میں دوسری خواتین کی طرف متوجہ رہتا تب وہ دکھ اور اذیت کے گہرے سمندر میں اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کرتی۔ کاش سمیر سخت مزاج ہوتے، چلو شکی بھی ہو جاتے، لیکن اس نیچر کے نہ ہوتے جس سے وہ ہمیشہ سے نفرت کرتی آئی تھی۔ اس نے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری بانٹنے کے لیے شادی کی تھی اور اب ان کے خاندان کی عزت کی خاطر ہنسی خوشی نباہ کرنے کی کوشش میں
وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی کہ سمیر زیادہ روک ٹوک اور تنقید سے کافی چڑ سا جاتا تھا۔ وہ شروع کے دنوں میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، ڈرتی تھی کہ سمیر اس کی حقی سے آہستہ آہستہ کہیں بیزار نہ ہو جائے۔ ویسے امی نے اسے نصیحتیں بھی تو بہت خوفناک کی تھی، بیٹا شوہر کا گھر ہی اب تمہارا اصل گھر ہوگا، ایسا کوئی کام نہ کرنا جو ہم لوگوں کو جھکا دے۔ الینا بیٹا، اگر تم بہترین بہو اور بیوی ثابت ہوگی تو پھر اس کا اثر تمہاری بہنوں کے مستقبل پر بھی اچھا پڑے گا۔ تمہاری کامیاب زندگی کی روشنی بہت اچھے گھرانوں کے رشتے اس گھر میں پہنچا سکتی ہے بیٹا۔ یہ سب باتیں امی شادی طے ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً اس کے کانوں میں ڈالتی رہتی تھی، اور ان کی یہی نصیحتیں اب اس کے پیروں کی زنجیر اور لبوں کا قفل بن کر اس کی خاموشی کا سبب بن گئی تھی۔ اس دن اچانک ہی اس کی کالج کی دوست انم اس سے ملنے آ گئی، جو ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے اتفاقاً اس سے شادی میں شریک نہیں ہو پائی تھی۔ انم بہت حسین لڑکی تھی۔ الینا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ سمیر گھر پر موجود نہیں تھا۔ دونوں بہت گرم جوشی سے ملی۔ آؤ انم، میں تمہیں اپنی شادی کی البم اور مووی دکھاؤں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی گپ شپ کے بعد اس نے انم کے ہاتھ میں البم تھمایا۔ چلو انم، پہلے تم یہ البم دیکھو، پھر اس کے بعد ہم شادی کی مووی دیکھیں گے۔ اس وقت وہ واقعی اپنی عزیز دوست کے یوں اچانک آ جانے پہ بہت خوش تھی، اور اس پر مستزاد سمیر کے آفس میں ہونے کا سکون اسے دوہری خوشی دے رہا تھا۔ اس وقت اس کے آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، ورنہ وہ تو اپنی دوست سے کم ہی بات کر پاتی، اور سمیر اپنی شخصیت کا جادو چلانے میں اپنی زبان کی ساری طاقت صرف کر دیتا۔ انم نے بڑے وثوق سے البم اور پھر شادی کی مووی دیکھی۔ یار الینا، ماشاءاللہ تمہارا میاں تو بہت ہی گڈ لکنگ اور ہینڈسم ہے، زبردست کپل ہے تم دونوں کا۔ اس کے منہ سے بار بار یہ جملہ نکل رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ جملہ اسے عجیب سی کسک سے دوچار کر رہا تھا۔ پچھلے دنوں جب اس کی دوست اریبہ اس سے ملنے آئی تو سمیر بھی اتفاق سے گھر میں موجود تھا، اور مجال ہے جو ایک منٹ بھی ان لوگوں کے پاس سے ہٹا ہو بلا وجہ ہی فری ہونے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ وہ اریبہ سے اور دل ہی دل میں چڑ گئی تھی، اریبہ سے نگاہیں چراتی رہی تھی۔ اس طرح کے مردوں کے لیے اس کے ریمارکس اریبہ کو یقیناً یاد آ رہے ہوں گے، اور جب کسی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ان لوگوں کے درمیان سے ہٹا تھا تو اریبہ نے سرگوشی میں سے سمجھایا تھا کہ میں کہتی تھی نا تم سے کہ 99% مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں مانتی تھی۔ لیکن تمہیں میری ایک بات ضرور ماننی ہوگی، اور وہ یہ کہ سمیر تمہیں بہت چاہتے ہیں۔ یہ بات میں نے اتنی سی دیر میں نوٹ کر لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارے چہرے کے ایکسپریشن سے تمہارے احساسات بھی محسوس کر رہی ہوں۔ دیکھو الینا، اللہ نے تمہیں بہت سی خوشیوں سے نوازا ہے، محض سمیر کی اس عادت کی وجہ سے انہیں برداشت مت کرو، ان کی اس عادت کو درگزر کرنے کی کوشش کرو، ورنہ ساری زندگی تم ایک الجھن، ایک خلش میں گزار دو گی۔ اریبہ بہت خلوص سے اسے سمجھا رہی تھی، لیکن الینا جیسے ندامت سے گڑی جا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے محبت اور ہمدردی کی آڑ میں اریبہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے، اور اس وقت جب انم بڑے کھلے دل سے سمیر کی تعریف کر رہی تھی، الینا کو بے اختیار اریبہ یاد آ گئی۔ اگر انم کی ملاقات بھی سمیر سے ہو جاتی تو وہ بھی یقیناً اس کے بجھے سے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر بڑا لطف اٹھاتی۔ اس بار وہ تلخی ہے کہ روٹھے بھی نہیں ہم، اب کی وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، اور ان دونوں کی باتیں تھی جو ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ تبھی الینا کو اچانک خیال آیا، اوف انم، 2 بج رہے ہیں، نذیرہ بیچاری کب سے کھانا تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہم دونوں کو تو باتوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ وہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تو انم نے شرارت سے اسے پکارا، لگتا ہے بہت مزیدار لنچ تیار کروا دیا ہے میرے لیے۔ جی جناب، تمہارا فیورٹ چکن پلاؤ پکوایا ہے، اور ساتھ میں مزیدار شامی کباب اور رائتا بھی جو سوائے نذیرہ کے کوئی ایسا نہیں بنا سکتا۔ الینا نے مسکراتے ہوئے اسے مینیو بتایا اور کچن کی جانب چلی گئی۔ انم پاس رکھے ہوئے البم اٹھا کر دوبارہ دیکھنے لگی تھی کہ بیڈ پر پڑا ہوا الینا کا موبائل گنگنا اٹھا۔ ٹیبل پر کباب کی ڈش رکھتے ہی وہ پلٹی ہی تھی کہ انم مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سوری یار الینا، ابھی ہمیں کھانے میں مزید ایک مہمان کا انتظار کرنا ہوگا، اس لیے فی الحال ابھی کھانا نہ لگاؤ ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ الینا نے اسے دیکھا، کیا مطلب کون آ رہا ہے؟ انم بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ بہت ہی خاص مہمان ہے جن کا نام سن کر ہی تمہارے چہرے پر گلاب کھل اٹھیں گے۔
ارے محترمہ، تمہارے شوہر نامدار بھی 15 منٹ میں تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی جب تمہارا موبائل بجا تو اسکرین پر سمیر بھائی کا نام دیکھ کر میں نے کال ریسیو کر لی۔ اور تم نے کال ریسیو کر لی؟ الینا نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، سالی ہونے کے ناطے ان کو ستانے کا دل چاہ گیا تھا، اور وہی ہوا۔ میری آواز سن کر سٹ پٹا گئے، پریشان ہو کر پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ یہ نمبر تو الینا کا ہے۔ خیر، تھوڑا سا سنا کر میں نے اپنا تعارف کروا ہی دیا۔ بہت خوش ہوئے۔ ان کا بھی لنچ ٹائم تھا، سو کہتے تھے کہ لنچ بھی کر لوں گا اور آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ انم بہت خوش ہو رہی تھی۔ الینا نے دل ہی دل میں خود کو کوسا، کاش وہ اپنا موبائل وہیں بیڈ پر نہ چھوڑ کر آتی۔ اپنی کوفت پر مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھ کر وہ بظاہر خوش نظر آ رہی تھی، مگر دل میں عجیب سے سناٹے اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ریئلی الینا، مجھے اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے تمہارے دلہا میاں کو دیکھنے کی۔ انم کے پرجوش لہجے پر وہ جبراً ہنس دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی سمیر ہنستا مسکراتا اندر چلا آیا۔ الینا نے دل ہی دل میں کھولتے ہوئے بظاہر خوش دلی سے اس کا تعارف انم سے کرایا۔ سمیر، ان سے ملیے، یہ میری بہت پیاری دوست ہے انم۔ اوہ بھائی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت پیاری ہیں۔ سمیر نے ستائش بھری نظروں سے انم کو دیکھا تو انم کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سمیر بھائی، بیوی کے سامنے کسی اور لڑکی کی تعریف کرنا بڑی زیادتی ہے۔ اس نے درزیدہ نگاہوں سے الینا کی جانب دیکھا۔ نہیں بھائی، ہماری بیوی اتنی نیرو مائنڈڈ نہیں ہے، بلکہ اپنی دوست کی تعریف پر خوش ہونے والوں میں سے ہے نا الینا؟ سمیر نے شرارت سے دیکھا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی، جبکہ انم نے معنی خیز ہنسی کے ساتھ الینا کی جانب کچھ اس طرح سے دیکھا کہ گویا اسے کچھ یاد دلا رہی ہو۔ الینا کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ کتنی اذیت سے گزر رہی تھی وہ اس وقت۔ اس کے کہے ہوئے بڑے بول اسے اپنے قہقہے لگاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ایسا کرو الینا، تم اب جلدی سے کھانا لگا دو، میں بس تمہاری دوست کی خاطر آدھے گھنٹے کے لیے آیا ہوں، جب تک ہم انم صاحبہ سے کچھ گپ شپ کر لیتے ہیں۔ سمیر اس کے چہرے پر بکھرے کرب کو محسوس ہی نہیں کر سکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور کچن میں چلی آئی۔ نذیرہ سے وہ کھانا گرم کرنے کو کہہ رہی تھی، تبھی کال بیل کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے بے دلی سے سوچا۔ تبھی اس کے کان میں جواد بھائی کی آواز آئی۔ واہ سمیر، مجھے آفس میں بلا کر ہو تشریف ادھر لے آئے، عجیب بے مروت آدمی ہو تم بھی، وہ کافی خفگی سے سمیر سے کہہ رہے تھے۔ ارے جواد بھائی، بس اچانک ہی گھر میں مہمان آ جانے کی وجہ سے ایمرجنسی میں آنا پڑا۔ میں نے آپ کو میسج تو کیا تھا، سمیر دروازے سے ان کو اندر لاتے ہوئے اپنی صفائی کہہ رہا تھا۔ ہاں، وہ میسج میں نے اتفاق سے آفس پہنچنے پر ہی پڑھا۔ خیر چلو، اس بہانے تمہارے گھر کا چکر بھی لگ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کچن کے دروازے پر کھڑے الینا کو دیکھا اور سر کے اشارے سے اسے سلام بھی کیا۔ جواد سمیر کی پھپھوزاد بھائی تھے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا، اس لیے بیوی سے کافی بیزار سے رہا کرتے تھے۔ الینا کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ جاتی تھی جو الینا کو کافی ناگوار گزرتی تھی۔ وہ ان سے کافی ریزرو بھی رہتی تھی، لیکن آج پہلی بار ان کی آمد سے بے حد اچھی لگی۔ اس نے بہت گرم جوشی سے ان کے سلام کا جواب دیا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ اب سمیر کی توجہ ہٹ جائے گی۔ سمیر ان کو لیے لاؤنج میں آ گیا اور الینا کو موقع دیے بغیر خود ہی ان کا تعارف انم سے کرانے لگا۔ الینا کڑ کر دوبارہ کچن میں چلی آئی۔ نذیرہ ٹیبل پر پلیٹیں وغیرہ سیٹ کر رہی تھی۔ مائکرو ویو میں اس نے کبابوں کی دوبارہ گرم کرنے کے لیے رکھا ہی تھا کہ جواد بھائی اندر کچن میں چلے آئے۔ واہ بھائی، آج تو اپنی دوست کے لیے بڑا اہتمام کیا ہوا ہے، اور اس کے نزدیک چلے آئے۔ اس نے گھبرا کر مائکرو ویو سے کبابوں کی پلیٹ نکالنی چاہی تو تیز گرم پلیٹ کو چھوتے ہی اس کا ہاتھ جل گیا۔ سی کی آواز اس کے منہ سے بے اختیار نکلی۔ ارے ارے، آپ کا تو ہاتھ جل گیا۔ انہوں نے بظاہر گھبرا کر بے اختیار اپنے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھام لیے۔ الینا ایک لمحے کو شاکڈ رہ گئی تھی۔ بالکل اسی لمحے نہ جانے کس بات پر سمیر اور انم کے بے اختیار کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز نفرت کی ایک شدید لہر بن کر اس کے سارے وجود میں پھیل گئی۔ پھر پتہ نہیں کیوں اس نے جواد بھائی کے ہاتھوں میں دیا اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش ہی نہیں کی،
بلکہ اسی سچویشن پر اس کے دل کو ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے لاؤنج میں انم کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے سمیر سے اس نے اپنے سارے دکھوں اور اذیتوں کا حساب بے باک کر دیا۔ الینا، میں تمہارے ہاتھ پہ کوئی مرہم لگا دوں؟ جواد بھائی نے بہت محبت سے پوچھا۔ نہیں جواد بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑایا۔ آپ باہر چلے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ جواد بھائی لاؤنج میں چلے گئے جہاں سے سمیر کی باتوں کی آواز مستقل آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی گم سم کھڑی رہی۔ نذیرہ کبابوں کی ڈش کب نکال کر لے کے گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ تیزی سے سنک کے پاس آ گئی اور نل کھول کر پھر صابن سے دونوں ہاتھ مل مل کر دھوتی چلی گئی۔ ایک لمحے کو صحیح اس کے یہ ہاتھ جواد کے ہاتھوں میں تھے۔ اسے اپنے اوپر غصہ آنے لگا، صرف سمیر کی ضد میں وہ اپنی سطح سے کیوں نیچے گر رہی تھی۔ سمیر، آج میں نے بنا سوچے سمجھے اپنے کردار کو کچھ لمحوں کے لیے جس ہستی کی جانب دھکیل دیا تھا، اس کے قصوروار آپ ہیں۔ بہت بڑے مجرم ہیں آپ میرے۔ اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں گی، لیکن آپ سے نہیں، کیونکہ آپ نے ہی تو اس چھوٹی سی خیانت کرنے پر مجبور کیا۔ کاش آپ نے کبھی میرے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی۔ لیکن شاید یہی فرق ہوتا ہے ایک عورت اور ایک مرد میں کہ اس نے گہری سانس لی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی جہاں سمیر اسے آوازیں دے رہا تھا۔